اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ علوم قرآن کے عنوان سے پروگرام جمع قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے گئے۔ پچھلا پروگرام ہو رہا تھا تو درمیان میں بات کٹ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ جن پہ انحصار دین تھا انہی چیزوں کو مشکوک بنا دیا گیا۔ بعد از نبی امت کا ہادی و رہبر، امام، خلیفہ، جانشین رسول کون ہے؟ غدیر میں حضرت علی کا اعلان ہوا، لیکن امت نے کہا کہ نبی امت کو بے وارث چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب کہ جس میں کسی لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا۔ حضرت زید بن ثابت ہی کی زبان سے اس روایت کو نقل کیا گیا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو کام رسول اللہ نہیں کر کے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک جانشین رسول اہم تھا اور دوسرا قرآن اہم تھا۔ دونوں کے بارے میں رائے یہ بنا دی گئی کہ دونوں کے بارے میں رسول کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے تھے۔ امت نے بعد میں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے جو ناسمجھی میں کی گئی ہے۔ ورنہ کیا نبی یہ مکرم امت کو بغیر کتاب کے چھوڑ کے گئے؟ حالانکہ حضرت جب کہا کہ لاؤ میں لکھ دوں تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ نبی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت نبی کی آخری زمانے میں کتاب تھی تو حضرت عمر نے کہا نا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، یعنی ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اور نبی اپنے زمانے میں فرما کے گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت ہے۔ جن دو چیزوں کو نبی چھوڑ کے گئے تھے، ایک اطرت، میں یہاں سے اطرت سے مراد جانشین رسول لوں گا، اور دوسری کتاب، دونوں کے بارے میں کہا گیا۔ نبی کہہ کے گئے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کہہ کے بعد میں امت نے کہا کہ نہیں، نبی ایسے ہی چھوڑ کے گئے، چلے گئے امت کو، نہ اپنا جانشین بتا کے گئے اور نہ ہی کتاب چھوڑ کے گئے۔ کتاب کو بھی بعد والوں نے جمع کیا ہے اور جانشین رسول کو بھی بعد والوں نے ہی منتخب کرنا ہے۔ حالانکہ نبی واضح فرما کے گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے، یعنی ایک کتاب ہے، ایک وارثانہ کتاب ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، اور یہ جتنی روایات جمع قرآن کی ہیں، ان 22 کے قریب آیت اللہ خوئی نے اپنی البیان میں روایات نقل کی ہیں، ان میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے اور اس انداز سے اور اس کیفیت سے قرآن حکیم کو جمع کرنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ واقعاً تحریف قرآن کا وہم پیدا ہوتا ہے، تحریف قرآن کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگویں کی جاتی رہیں۔ اگر یہ بعض لوگوں کے کریڈٹ میں بعض چیزیں شامل کرنے کا جذبہ نہ ہوتا تو یہ بحثیں ملت اسلامیہ اور غیر مسلموں کے درمیان کبھی نہ ہوتی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس قرآن کا جمع کرنا بھی میرے ذمہ ہے اور اس کی تلاوت بھی میرے ذمہ ہے، اس کا پڑھنا بھی میرے ذمہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ محافظ جو ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو جمع نہیں کروا کے گیا تھا،
بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں، اختصار پیش نظر ہے۔ 24 کے قریب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کاتبان وحی تھے۔ وہ کاتبان وحی کیوں تھے بھائی؟ وہ اس لیے تھے کہ وہ لکھتے رہیں اور قرآن جمع نہ ہو۔ اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میرا گھر قریب تھا اور جب بھی کوئی آیت آتی تھی یا سورہ آتی تھی تو نبی اکرم اسی وقت مجھے بلاتے تھے اور بلا کے مجھے وہ لکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں رکھو، فلاں جگہ پہ رکھو۔ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ قرآن کو جمع کریں، وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ حافظان قرآن کی اتنی عزت و عظمت جو پیغمبر گرامی نے بیان فرمائی ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا کیا ہدف تھا؟ اور یہ جو حافظان قرآن کے لیے اتنی کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر گرامی یہ سمجھتے تھے کہ جہاں اس قرآن کو تحریری صورت میں جمع کرنا ضروری ہے، وہاں یہ لوگوں کے پاس بھی محفوظ رہے، لوگوں کے سینوں میں بھی ہو، تاکہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے، مختلف لوگ۔ حتیٰ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض مستورات ایسی تھی کہ جو قرآن حکیم کو جو ہے کی حافظہ تھی۔ ولید بن عبداللہ بن جمی نے اس بات کی روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدثتنی جدتی ان ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس بی بی کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی ملاقات کو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حافظہ قرآن تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن حکیم کے حافظ ہوتے تھے، ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کے متعلق پیغمبر گرامی اور پھر وہ جو شہید ہوئے حافظان قرآن، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن حکیم یاد کرواتے تھے۔ کاتبان وحی تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، حافظ تھے کہ جو قرآن کو جمع کرتے تھے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں یہ روایات موجود ہیں۔ جمع القرآن علی عہد رسول اللہ ستۃ من الانصار، 6 بندے تھے انصاری جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ یعنی قرآن حکیم کو جمع کرنے والے عہد رسول میں جو لوگ تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا تعلق سب کے سب کا انصار سے تھا۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو دردہ، سعد بن عبید، ابو زید، یہ قرآن حکیم پیغمبر کے زمانے میں جمع انہوں نے کیا تھا۔ دوسری ایک روایت میں ہے، قتادہ روایت کرتے ہیں، سال تو انس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے سوال کیا، یہ بھی بخاری میں روایت ہے۔ میں نے ان سے جب سوال کیا کہ من جمع القرآن علی عہد رسول اللہ، نبی کے زمانے میں کس نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ قال اربعۃ، کہا وہ 4 تھے، کلھم من الانصار، وہ سب کے سب انصاری تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ ابی بن کعب اس روایت کے اعتبار سے، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، سمعت النبی، میں نے نبی اکرم سے سنا، خذوا القرآن من اربعۃ، 4 بندوں سے قرآن لینا، من عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب۔ یہ بھی روایات جو ہیں وہ برادران کے ہاں ایسی ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی قرآن کو جمع کر کے گئے تھے حکم خداوندی سے، انا علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لہٰذا کسی اور پہ قرآن کو کے جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور وہ قرآن حکیم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آخری وقت میں جب حضرت علی کو وصیتیں فرما رہے تھے پیغمبر گرامی،
تو فرمایا یا علی یہ قرآن میرے سرانے پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے اس کی نخ بندی کر لینا، یعنی اس کو بین الدفتین جمع کر لینا، اس کی نخ بندی، اس کو اکٹھا کر لینا۔ اور پھر ابن ندیم کی اس روایت کے اعتبار سے کہ حضرت علی نے بعد از نبی 3 دن میں قرآن جمع کیا، اور قرآن جمع کر کے وہ روایات بھی کہ میں جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں میں جو ہے وہ اپنی ابا اپنے کندھے پہ نہیں لوں گا۔ حضرت علی نے قرآن جمع کیا۔ وہ قرآن جمع اس اعتبار سے نہیں کہ علی نے کوئی قرآن جمع کیا تھا، بلکہ وہ نبی کا جمع کردہ قرآن تھا جس کی نخ بندی کی۔ اور بعض روایات کے اعتبار سے حضرت علی کچھ زیادہ عرصہ تک قرآن حکیم پہ کام کرتے رہے۔ اس میں کیا کیا علی نے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس پہ اپنی طرف سے اس قرآن حکیم کی تھوڑی بہت تفسیر لکھی۔ جو حضرت علی نے تفسیر لکھی وہ تقریباً اتنی تھی کہ جتنے 10 پاروں کا حجم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہماری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی قرآن جو لے کے دربار خلافت میں گئے تھے اس کا حجم 40 پاروں کے برابر تھا، یعنی 30 پارے تھے، اور 10 پاروں کے برابر حضرت علی علیہ السلام کی تفسیر تھی، جسے دربار خلافت نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی واپس لے کے آ گئے اور کہا کہ اب تم اسے دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ یہ قرآن پھر بقول ابن ندیم کے اولاد جعفر کے پاس رہا، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل کے پاس وہ حضرت علی والا قرآن جو ہے وہ محفوظ رہا۔ وہ اس میں تفسیر حضرت، یہ اشتباہ ایسے ہی لوگوں نے بنا دیا گیا اور ایسے ہی باتیں جو ہے وہ کر دی گئیں۔ مصحف کا لفظ ہمارے ہاں روایات ہیں مصحف فاطمہ، یہ مصحف کا لفظ قرآن حکیم کے لیے استعمال کیا حضرت ابو بکر نے جب جمع ہوا، بقول ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کے کھاتے میں اس بات کو ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نام گزاری کا وقت آیا تو کہا کہ اس کا نام کیا رکھیں، تو بعض نے کہا صفر سین فے رے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ نام نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ نام یہودیوں والا ہے۔ تو اس کے بعد مصحف نام رکھا گیا، ورنہ مصحف ہر کتاب کو کہ جس میں کچھ چیزیں جمع ہوں اس کو مصحف کہا جاتا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں مصحف فاطمہ تو وہ حضرت جناب سیدہ کے متعلق اور آپ کے علم کے متعلق وہ مخصوص ایک کتاب تھی، نہ کہ قرآن حکیم۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، یہ قرآن اصلی ہے، نہ اس میں زیادتی ہے نہ اس میں کمی ہے۔ یہ قرآن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع شدہ ہی ہے۔ البتہ حضرت عثمان کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ حضرت عثمان نے ایک قراءت پہ لوگوں کو جمع کیا تھا۔ لوگ مختلف ہی ہو گئے تھے اور جھگڑے تھے، اختلافات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت زید بن ثابت کے مد مقابل آ گئے۔ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تو حضرت عثمان جہاں خود نگرانی کر رہے تھے وہاں انہوں نے سرکار حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ یا علی، زید بن ثابت قرآن جمع کر رہے ہیں لیکن ان کی نگرانی آپ خود فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن حکیم کی گویا نظر ثانی کی ہے، لہذا یہ قرآن اصلی قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ قرآن جمع ہوا تھا، وہ حضرت علی والی تفسیر تو نہیں لی گئی، لیکن قرآن جو نبی اکرم نے جمع کروایا تھا یہ وہی قرآن ہے۔ حضرت عثمان نے اس قرآن میں ملت اسلامیہ کو ایک قراءت پہ اکٹھا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، تاریخ قرآن والے نے، آغا حجتی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان کے دور میں جو اختلاف تھا اگر اس وقت حاکم میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے لوگوں کو قراءت واحدہ پہ اکٹھا کرتا جس طرح حضرت عثمان نے کوشش کی تھی۔ یہ بات تو
موجود ہے۔ لہٰذا یہ قرآن حکیم جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ اصلی قرآن ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں زیادتی نہیں ہے، اور یہ نبی مکرم والا اللہ کے حکم سے جمع شدہ قرآن ہے، اور اس پہ پختہ یقین ہے۔ نبی نے کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، اور امام زمانہ بھی پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔